اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کی تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بیرال کی اس آفس سے اس ماہ جمادی الاولیٰ کی مناسبت سے سرکار مدار پاک زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ گوشے، کچھ نقوش آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ مدار پاک جن کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک دیوانی نے کہا، اگر غلامی زندہ مدار مل جائے، اگر غلامی زندہ مدار مل جائے تو موت و حیات پر بھی اختیار مل جائے، اور بنے وہ کیوں نہ زمانے کی آنکھ کا تارا، بنے وہ کیوں نہ زمانے کی آنکھ کا تارا، جسے مدار دو عالم کا پیار مل جائے، جسے مدار دو عالم کا پیار مل جائے۔ اٹھے جو نظر کرم آپ کی مدار جہاں، اٹھے جو نظر کرم آپ کی مدار جہاں، مجھ غریب کو پل میں قرار مل جائے، مجھ غریب کو پل میں قرار مل جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس کلم میں سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر کب تشریف لائے؟ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ کئی روز مسلسل سمندر کے اندر ایک تخت پر بیٹھ کر، ایک تختے پر بیٹھ کر مسلسل کئی روز تک سمندر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے آپ ہندوستان کی سرزمین، ہندوستان کے ساحل کھمبات یعنی گجرات میں آپ انٹر ہوتے ہیں، گجرات میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ 282 ہجری کو سرکار مدار پاک زندہ شاہ مدار کا سفر کا آغاز آپ ہندوستان کے اندر 282 ہجری کو ہو جاتا ہے، اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین و اشاعت، سرکار مدار پاک نے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو دین کی تبلیغ کا کام 282 سے آپ ہندوستان کی سرزمین سے شروع کر دیتے ہیں، گجرات سے آپ شروع کرتے ہیں، اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساحل پر پہنچے، جو کہ مسلسل کئی دن تک آپ اس پانی کے اندر رہے، تو آپ کے جسم کے اعضاء مزمحل ہو چکے تھے، لباس بوسیدہ ہو چکا تھا، بھوک کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لباس کی جانب دیکھا، اپنی بھوک کی شدت کی جانب دیکھا، تو صاحب در المعارف کے مطابق، علی رحمہ کے مطابق، سرکار مدار پاک نے ایک اضطرابی حالت آپ پر ہو جاتی ہے، اور اسی اضطرابی حالت میں سرکار مدار پاک نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ مجھے کبھی بھوک کا احساس نہ ہو، یا اللہ مجھے وہ لباس عطا، میرے لباس کو مجھے وہ لباس عطا کر کہ کبھی میرا لباس بوسیدہ نہ ہو، میرا لباس پرانا نہ ہو۔ سرکار سیدنا سید بدیع الدین مدار پاک زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بارگاہ ایزدی میں مقبول ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام کچھ ایسا ہوا کہ اس دعا کے بعد آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی، آواز یہ تھی، سید بدیع الدین آپ اس طرف آ جاؤ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے جس طرف سمت سے آواز آئی تھی ادھر کو کان لگایا اور دوڑے، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، اے سید بدیع الدین آپ اس طرف آ جاؤ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے توجہ اس طرف مائل کی اور آپ دوڑے، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آتی ہے، سرکار مدار پاک پھر آواز دیتے ہیں، کون ہے اللہ کا بندہ مجھے آواز دینے والا؟
اس بیابان میں کون ہے مجھے آواز دینے والا، اور وہ میرے نام سے بھی واقف ہے، نظر نہیں آتا۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور خواجہ خضر علیہ السلام نمودار ہو جاتے ہیں، اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نہایت ہی حسین و جمیل باغ میں لے کر جاتے ہیں، اور اس باغ کے 7 دروازے ہیں۔ سرکار مدار پاک جس دروازے سے کو عبور کرتے ہیں، ایک پہرے دار لگا کھڑا ہے ہر دروازے پر۔ آپ نے ان 7 دروازوں کو عبور کیا، اور ان کو عبور کرنے کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام سرکار مدار پاک کو ایک ایسے محل میں لے گئے جہاں ایک تخت ہے جو مزین ہے، اور اس تخت کے ارد گرد 4 یار ہیں، اور ان 4 یاروں کے درمیان نبی مختار تشریف فرما ہیں۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گوش نبوت میں لے لیا، اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص تشریف لائے جو ایک دسترخوان لے کر آئے، جس دسترخوان پر کھیر ہے اور ایک لباس ہے، اور وہ کھیر کوئی دنیاوی کھیر نہیں، وہ بڑی عمدہ اور لذیذ جنتی کھیر ہے، اور وہ بہتر عمدہ لباس جنتی لباس ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش نبوت میں لیا، اور کمال شفقت و محبت دیکھیے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کھیر سے، اس دسترخوان سے 9 لقمے سرکار مدار پاک کو کھلائے۔ جیسے ہی آپ نے وہ 9 لقمے کھائے نا، تمام ہی ارضی اور سماوی طبقات آپ پر روشن ہو گئے، زمین و آسمان کے سارے طبقات روشن ہو گئے، اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لباس، وہ لباس جو جنتی لباس تھا، خود سرکار نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لباس پہنایا، اور پہنانے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، اے سید، اے فرزند سعید، اے سید بدیع الدین، یہ لباس، یہ فرزند سعید، کبھی اب آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اور کبھی آپ کا یہ لباس اب پرانا نہیں ہوگا، یہ آپ کی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت پھیرا۔ دست نبوت کا پھیرنا تھا کہ سرکار سید بدیع الدین کا چہرے سے نور کی شعائیں نکلنے لگی، اور اس طرح کے تابناک و منور ہو گیا کہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو جو دیکھتا وہ آپ کے سامنے سرخمیدہ ہو جاتا، اس کا سر جھک جاتا۔ اور متفق علیہ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رہا کرتے تھے۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے۔ جب کبھی آپ کے چہرے سے نقاب ہٹ جاتا اور خلق خدا، اللہ کی مخلوق جب آپ کے چہرے کو دیکھتی تو آپ کے چہرے کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ کس لیے کہ جب مخلوق کے حسن کا عالم یہ ہے تو خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا، جب بندے کے حسن کا عالم یہ ہے تو مالک کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے وہ نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ آپ کا چہرہ اتنا منور و تابناک ہو چکا تھا، کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ محبوب خدا نے، نبی آخر الزمان نور من نور اللہ نے اپنا دست نبوت آپ کے چہرے پر پھیرا ہے۔ میرے دوستو، سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وطن عزیز، یہ ہمارا وطن عزیز جو ہندوستان ہے، وطن عزیز ہندوستان کے جس علاقے پر آپ نظر ڈالیں، سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں چلہ گاہ نظر آتی ہے، سرکار مدار پاک کے خلفاء نظر آتے ہیں، سرکار مدار پاک کی خانقاہیں نظر آتی ہیں۔ یہ خانقاہیں، یہ چلہ گاہیں، یہ خلفاء
اپنے قول و فعل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اس اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون جگر بہایا ہے اور اس ہندوستان کی سرزمین پر اس اسلام کے پودے کو سینچا ہے۔ میرے دوستو، سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے 282 ہجری میں، اور 282 ہجری سے آپ جمادی الاول 838 تک اس ہندوستان کی سرزمین پر آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ کتنے دن؟ 556 سال جس نے اس وطن عزیز کو دیے ہیں، اس ذات کا نام سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہے۔ یہ محسن ہندوستان ہیں، ان سے پیار کرو، محبت کرو، ان کی سیرت کو، ان کی خدمات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس مہینے کی مناسبت سے اپنے محلوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں سیرت مدار پاک کو بیان کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان مدار پاک سے مالا مال فرمائے، آمین۔